السلام علیکم۔ عمران ریاض کی بازیابی پر میں اس کے اہل خانہ، اس کے والد، یوٹیوبرز، صحافی برادری سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صبح میں نے عمران ریاض کی بازیابی پر جلدی سے ایک مختصر ویڈیو بنائی تھی، آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب میں اس کی گرفتاری سے لے کر اس کی رہائی تک کا پورا سفر اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میں ہوں ابن اسکندر خان۔ ایک بہت ہی خاص ویڈیو ہے، اسے ضرور دیکھیے گا تاکہ کل آپ گرفتار ہو جائیں یا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مس ہیپ یا مس فارچون جو بھی آپ کہیں وہ، تو آپ ذرا ان حالات کو ذہن میں رکھیے گا۔ خاص طور پر میرے یوٹیوبرز، میرے صحافی لوگ بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ کو عمران ریاض کی گرفتاری سے، اس کے غائب ہونے سے بازیاب ہونے تک کی مکمل داستان سناتا ہوں۔ مزے کی کہانی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے ضلع سیالکوٹ کی پولیس کا کہنا ہے کہ 11 مئی 2023 کو پولیس کی حراست سے رہائی کے بعد لاپتہ ہونے والے پاکستانی اینکر اور یوٹیوبر عمران ریاض گھر پہنچے ہیں۔ عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے ان کی بازیابی کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ اتنا عرصہ عمران ریاض نے کہاں اور کن حالات میں گزارا۔ پولیس کی جانب سے بھی ابھی تک زیادہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ عمران ریاض کی واپسی کے بعد لاہور میں ان سے ملاقات کرنے والی ایک صحافی شاہد اسلم کے مطابق عمران ریاض کے اہل خانہ نے یہ بتایا ہے کہ پیر کی صبح 5 بجے سیالکوٹ پولیس کے کچھ اہلکار آئے اور ملت ٹریکٹر سوسائٹی میں جہاں عمران ریاض کا گھر ہے وہاں اسے پہنچا کر اہل خانہ سے اس کی رسید بھی لی۔ تاہم پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ عمران ریاض ان تک پہنچے کیسے۔ دوسری جانب عمران ریاض خان کے وکیل میاں علی اشفاق نے BBC سے بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی عمران ریاض کی بازیابی کے بعد سے ان کی رہائشگاہ پر طویل ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض خان کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے اور وہ جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہیں، ان کا وزن بہت کم ہو چکا ہے۔ انہیں جسمانی اور ذہنی تشدد کا ٹارچر سیلز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ صدمے کا شکار ہیں اور گزشتہ 4 ماہ میں ان کا وزن بہت زیادہ کم ہوا ہے۔ وہ اس وقت صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتے اور یہاں تک کہ انہیں بات سمجھانے اور جملہ مکمل کرنے کے لیے بھی کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران ریاض کو علاج کے بعد ہی شاید 2-3 مہینے لگ جائیں، شاید وہ اس قابل ہوں کہ وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے عمل میں کم سے کم 3 سے 4 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ جب وہ مکمل صحتیاب ہو جائیں گے تو ہی ان کی ہدایات پر عمل کرنے اور قانونی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عمران ریاض خان ماضی میں مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرام کرتے رہے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیوز وغیرہ، وہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے، ان کو فالو کیا جاتا تھا پاکستان کے، انہیں آپ سب سے ٹاپ کا یوٹیوبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان کو ریاض کو سیالکوٹ پولیس نے ایئرپورٹ سے اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب حکام کے مطابق وہ مبینہ طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حراست میں لیے جانے کے بعد ابتدا میں انہیں سیالکوٹ کے کینٹ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا اور بعد میں اسے سیالکوٹ جیل منتقل کر دیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد 11 مئی کو عمران ریاض کو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ جیل سے رہا کیا گیا، لیکن وہ پولیس کے مطابق وہ جیل کے باہر سے لاپتہ ہوئے تھے۔ عمران ریاض کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے والد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، جس کی آخری سماعت 20 ستمبر کو ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے آئی جی پنجاب کو 26 ستمبر تک آخری مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عمران ریاض کو آئندہ پیشگی تک بازیاب کر کے پیش نہ کیا جائے تو وہ عدالت خود کو ہی وہ فیصلہ کرے گی۔ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت عمران ریاض گرفتار ہوئے، یہ سوال ہے۔
اور پولیس کے بیان کے مطابق ان کی رہائی میں بھی عمل میں آئی، مگر جیل سے قدم نکالتے ہی وہ لاپتہ کیسے ہوئے، کون انہیں اٹھا کر لے گیا؟ ان سوالوں کے جواب BBC نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ BBC کے مطابق عمران ریاض کے اہل خانہ اور ساتھیوں سے BBC نے عمران خان اور اس کے اہل خانہ سے بات چیت کر کے کوشش کی ہے یہ اس طے تک پہنچنے کی کہ کس نے گرفتار کیا، کیوں گرفتار کیا، جرم کیا تھا۔ جواب انہیں بھی بہرحال نہیں ملا۔ سیالکوٹ جیل ڈسٹرکٹ جیل کے گیٹ کے باہر ایک سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی کافی دیر سے کھڑی تھی۔ اس ڈبل کیبن کے پیچھے ایک سفید رنگ کی کار بھی کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈبل کیبن سے 3 افراد باہر نکلے جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ رات 11:05 پر ایک شخص جیل کے گیٹ سے باہر قدم رکھتا ہے اور اس کے فوراً بعد گیٹ کی دوسری جانب یعنی جیل کے اندر کھڑا پولیس اہلکار جلدی سے جیل کے داخلی دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ سیاہ ڈبل کیبن کے پاس کھڑے 3 افراد میں سے ایک نقاب پوش آگے بڑھتا ہے اور جیل سے باہر آنے والے شخص سے ہاتھ ملاتا ہے۔ وہ دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے ویگو کی جانب چلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر یہ تمام افراد گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور سیاہ ویگو اور اس کے پیچھے کھڑی سفید گاڑی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیل سے نکلنے والا یہ شخص عمران ریاض خان تھا، جبکہ ویگو اور کار میں کون بیٹھا تھا یہ گتھی فی الحال سلجھی ہوئی نہیں ہے۔ پنجاب پولیس اور وزارت داخلہ کی عدالت میں دیے گئے بیانات کے مطابق وہ اب تک ان افراد کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ عمران ریاض خان کے قریبی ساتھیوں نے BBC سے بات کی ہے جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے جب انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق ان کی گرفتاری سے ایک روز قبل پولیس نے ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے یہ بھی بتایا کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے وقت پولیس کے پاس گرفتاری کے وارنٹ ہی موجود نہیں تھے، جس کی تصدیق بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ کے روبرو متعلقہ تھانے کے SHO نے بھی کی تھی۔ پھر اس کے بعد انہیں تھانہ ایئرپورٹ کی پولیس نے گرفتار کیا تھا، تاہم گرفتاری کے بعد انہیں کینٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ ان کے ایک اور قریبی ساتھی نے یہ بھی بتایا کہ عمران ریاض خان کی عمان کی فلائٹ کا وقت صبح 4:05 تھا، جبکہ انہیں 3 بجے کے قریب ایئرپورٹ کی حدود سے MPO یعنی نقص امن کے خطرے کے تحت حراست میں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں صبح 5 بجے سے دن کے 1 بجے تک کینٹ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا۔ ان کے وکلاء کو یہ بتایا گیا کہ انہیں 3 MPO کے تحت حراست میں رکھا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اسی روز دن 1 بجے کے بعد انہیں ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا تھا۔ جیل حکام کے مطابق اسی رات ان کے MPO آرڈر منسوخ کر دیا گیا تھا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ رات 11:05 پر جیل سے باہر نکلے، جہاں سے انہیں سیاہ ڈبل کیبن والی گاڑی میں بٹھایا گیا جس کا اوپر میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے آپ سے۔ بعد میں اس کے والد نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کا کیس کیا اور عمران ریاض کا جو کیس ہے اس کے والد محمد ریاض صاحب نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے پہلے تو عدالت میں یہ درخواست دائر کی، تو اس نے پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کے جو اہلکار ہیں صوبہ داخلہ کے ان کو فریق بنایا۔ درخواست میں یہ استدعا کی تھی کہ پولیس اور FIA حکام نے غیر قانونی طور پر میرے بیٹے عمران ریاض کو گرفتار کیا ہے۔ عدالت عمران ریاض کو فوری بازیاب کرانے یا رہا کرنے کا حکم دے اور عمران ریاض کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرے تاکہ وہ ڈیفینس کیا جا سکے۔ بہرحال یہاں یہ موقع دیا گیا، نہ کچھ ہوا۔ اب آخر میں اس ایسے کو تھوڑا سا کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی رائے بھی آپ کو دینی ہے۔ اس وقت پاکستان پر ٹویٹر پر، YouTube پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ٹاپ 10 چل رہا ہے عمران ریاض خان۔ واپس تو آ گیا ہے، لیکن سوال جھونکا تو ہے جو میں نے شروع میں اٹھایا۔ عمران ریاض خان کو 145 دن جیل میں رکھا گیا، کہاں رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اسے، کیونکہ پہلے ہی میں نے آپ سے عرض کیا نہ تو اس کے خلاف کوئی وارنٹ تھا اس کی گرفتاری کا جب اسے گرفتار کیا گیا تھا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور چیز۔
میں نے خود عمران ریاض کی گرفتاری کی بات اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائیں، اکثر ویڈیوز میں اس کے لیے دعا بھی کرتا رہا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا، وہ سچ بولتا تھا، ایک اچھا وہ یوٹیوبر تھا اور بڑا اچھا تحقیق کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، کبھی پاکستان کے خلاف کسی ادارے کے خلاف ویسے اس نے بات بھی نہیں کی، کسی حد تک اس کے لب و لہجے سے وہ عمران خان سے اس کی دوستی تھی یا کچھ تھے، عمران خان کو سپورٹ ضرور کیا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی حدیں کراس نہیں کی کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی۔ جس طرح کچھ جرنلسٹ ہیں جو آل آؤٹ جاتے ہیں تو بلو دا بیلٹ اس نے کبھی میرے خیال میں تو بات نہیں کی۔ اس کے بعد ایک سلجھے ہوئے اچھے صحافی کو جو لوگوں تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی بھی کی جائے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ یہاں تو کیا سے کیا ہو رہا ہے اس ملک پر میں قیامتیں برپا ہو رہی ہیں تو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اس کے اس سوال کا جواب تشنا ہے کہ اس کو 3 مہینے کے قریب سے بھی زیادہ 145 دن بعد میرے خیال میں وہ گھر پہنچا ہے۔ میں اس بات سے معذرت چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے دوستوں سے۔ میں نے 2-3 دفعہ، ایک دفعہ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اس پہ، کیونکہ میں نے بھی یہاں پر جو خبریں ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتی ہیں وہیں سے میں بھی اپنا وہ لیتا ہوں، تو یہ خبر آئی تھی کہ اس کی آنکھیں ضائع کر دی گئی ہیں یا اسے ایسے ہوا تھا، تو وہ میں نے شیئر کی تھی۔ دوسری میں نے ارشد شریف شہید پر ویڈیو بنائی تھی، اس دن یہ خبر تھی کہ افغانستان پہ، اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ اسے افغانستان لے جایا گیا ہے۔ پھر ایک دن یہ خبر چلی کہ اسے بھی مار دیا گیا ہے اور اس کی لاش کو بھی غائب کر دیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ایک ویڈیو میں اس کے لیے لفظ شہید استعمال کیا تھا۔ تو ویسے شہید ہونا بری بات نہیں ہے، شہید اچھا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے۔ میں تو اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے، تو اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں، اور خاص طور پر شہادت ایسی ہو جو اسلام کے لیے ہو، ایمان کے لیے ہو یا اپنے پاکستان کے لیے ہو۔ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس کا تو اپنا ہی مرنا تو ہے ایک دن، تو بجائے سسک کے مرنے کے، اس طرح کی موت تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ تھا اس واقعے کا۔ باقی آپ مجھے اپنی فیڈ بیک میں بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، میں ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہوں، اور میرے ملک کے لوگ بھی میرے خیال میں جو ٹویٹر پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، جو سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں دماغ کھولنے والے چیزیں ہیں جو ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں، میں سب آپ کی خدمت میں وہ رکھنا اس لیے نہیں چاہتا۔ میں ٹویٹر سے اگر پڑھوں گا تو مجھے شرم بھی آتی ہے اور جان بھی پیاری ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال عمران ریاض گیا آیا، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے بھی اور ویسے بھی پاکستان کے نوجوانوں سے جو فوج کے کردار سے یا عدالتوں کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں، آخری حدوں تک مت جائیں۔ یہ ہماری فوج ہے، غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اس بات کو زیادہ موضوع نہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں لیکن بیچ میں یہ موضوع بن جاتا ہے کوشش کرنے کے باوجود۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لندن کے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، لیٹ آورز میں۔ میری ویڈیوز اکثر رات کو لیٹ سے ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں، دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال مجھے دیکھتے رہا کیجئے، میرے چینل کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔